نمرہ کالج میں پڑھنے والی ایک سمپل سی لڑکی تھی جو مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، جہاں بڑوں کی خدمت اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ خود ہی ادا کرنا ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ پڑھائی پر بھی فوکس کرنا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے کافی چیلنجنگ بن چکا تھا۔ اس کی لائف کافی اسٹریسفل ہو چکی تھی۔ پڑھائی میں اس کا کنسنٹریشن کافی کم ہو چکا تھا، دیر رات تک پڑھائی کرتی اور پھر دیر رات میں سوتی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ صبح دیر میں آنکھ کھلتی۔ نماز اور قرآن دونوں ہی سے کافی غفلت ہو رہی تھی، اللہ سے دوری ہو رہی تھی۔ جب وہ سو کر اٹھتی کافی انہیلدی فیل کرتی اور اکثر ایسا ہوتا کہ کالج پہنچنے میں اسے بہت دیر ہو جاتی۔ اب وہ یہ فکر میں تھی کہ اپنے روٹین کو کیسے فکس کرے۔ ایک دن وہ اپنی سہیلی کے ساتھ ایک اجتماع میں گئی، جہاں پر اس نے ایک حدیث سنی جو اس کے دل میں اتر گئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ پوری رات اسی حدیث کے بارے میں سوچتی رہی اور اب اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی زندگی اب سنت کے مطابق گزارے گی۔ وہ اٹھی، اس نے وضو کیا، نماز ادا کی اور اللہ سے رو رو کر دعا کی کہ اللہ اس کے حالات بدل دے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کی۔ اس کے دل میں اب ایک سکون طاری تھا جو اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس سے ایڈوائز لے۔ اسے اب گائیڈنس کی ضرورت تھی، تو اس نے یوٹیوب پر ایک تعلیمی چینل دیکھا جہاں ایک اسلامک ایڈوائزر کافی اچھے ایڈوائزز کرتی تھیں۔ اس نے ان سے ملاقات کی اور پھر یہاں سے اس کا سیشن شروع ہوا۔ اس اسلامک ایڈوائزر نے اس سے بات چیت کری اور اسے ایک قرآنی آیت کا ترجمہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی ہم بغیر اللہ کے ذکر کے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب نمرہ کو پتہ تھا کہ اللہ کے ذکر کی ڈور اسے مضبوطی سے پکڑنی ہے اگر اس نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آگے سمجھاتے ہوئے ایک اور قرآن کی آیت کا ترجمہ بتایا، اور یقیناً آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ اور اس آیت کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب پریشانی ڈالتا ہے تو اس کے بعد اچھے حالات بھی پیدا کر دیتا ہے، یعنی ہمارے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ضرور بدلتے ہیں، بس ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے ایک اور آیت پڑھ کر سنائی جس میں انہوں نے ترجمہ بتایا، خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی جو پرابلمز اور کنڈیشن ہماری ہوتی ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، لیکن بس ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو ہینڈل کیسے کریں۔ تو انہوں نے اسے کچھ کانسیپٹ اور ٹپس بتائے جسے اس نے ڈائری میں نوٹ کیا اور اس کو عمل میں لانا شروع کیا۔ تو نمبر 1 ٹپ ہے ویک اپ بیفور ورلڈ، یعنی دنیا کے جاگنے سے پہلے جاگو۔ نمبر 2 ڈو عبادت، یعنی عبادت کرو۔ نمبر 3 ہیلتھ کیئر، یعنی اپنی صحت کا خیال رکھو۔ نمبر 4 سیٹ فکس ٹائم فار اسٹڈیز، یعنی اپنی پڑھائی کے لیے ٹائم فکس کرو۔ نمبر 5 ہاؤس ہولڈ رسپانسبلٹیز، یعنی گھر کی ذمہ داریاں ادا کرو۔ اس کے بعد ماسٹر پوائنٹ۔ نمبر 6 ڈیوائڈ یور ورک ان 5 سیٹس، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی ہر نماز کے بعد کون سے کام آپ کو کب کرنے ہیں یہ آپ ڈیسائیڈ کر لو۔ اب نمرہ کی زندگی بدل رہی تھی۔ نمرہ اب جلدی اٹھتی اور صبح کی خاموشی میں روحانی سکون محسوس کرتی، نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، اس کے بعد تسبیحات پڑھتی، تسبیحات پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتی۔ ہیلدی ڈائٹ بھی اس کی عادت بن چکی تھی جس میں وہ کھجور کو ضرور شامل کرتی۔ اب وہ کالج بھی ٹائم پر پہنچنے لگی تھی۔ نمرہ کا پڑھائی میں بھی کنسنٹریشن کافی اچھا ہو چکا تھا اور دوستوں کے ساتھ کتنا وقت بتانا ہے اس کو بھی اس نے سیٹ کر لیا تھا۔ اب اسے سکون کی نیند آتی، بیچ بیچ میں وہ اپنے سیشن کے لیے جایا کرتی اور دین کی نئی باتیں سیکھا کرتی اور موٹیویشنز لیا کرتی، اور آس پاس پتہ کرتی رہتی جہاں پر اجتماع ہوتا، تعلیم ہوتی، وہ ضرور وہاں پر شرکت کرتی اور وہاں نئی باتیں سیکھتی۔ نمرہ اب روحانی سکون محسوس کرنے لگی تھی کیونکہ اب وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہی تھی۔
سنت لائف سٹائل نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم بھی اسی لائف سٹائل کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارے۔ سوچو، اگر ہمارا ڈیلی روٹین سنت بیسڈ ہو، دنیا اور آخرت دونوں میں سکسیس انشاءاللہ۔ اگر آپ کی بھی کوئی ایسی پرابلم ہے تو کامنٹ سیکشن میں دل کھول کر شیئر کریں، کوشش کروں گی کہ میں ان کو بھی اچھی ایڈوائسز کے ساتھ حل کر سکوں۔ اور آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔